جب آپ نے ملک سے باہر کو پارسل بھیجنا ہو، چاہے رشتہ دار کو بھیجنا ہو یا آپ بزنس کر رہے ہو، آپ کے ذہن میں بہت سے کویشچنز آتے ہیں اور بہت ہانٹ کرتے ہیں آپ کو وہ. آج ایسے ہی کچھ ایڈوانس لیول کے کویشچنز میرے پاس آئے ہیں. 5 کویشچنز ہیں ٹوٹل. میں ان کا میں آنسر کروں گی. آئی ہوپ آپ کے پرابلمس دور ہوں گے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں. آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر. تو وجاہت ظفر نے کویشچن کیے ہیں مجھ سے. پہلا سوال ہے، ڈو یو ایکسکلوسیولی یوز پاکستان پوسٹ فار پارسل ڈیلیوری اور اینی الٹرنیٹیو کوریئر سروسز؟ وچ ون از بیسٹ ٹو یوز؟ میں ایکسکلوسیولی پاکستان پوسٹ یوز کرتی ہوں. میں نے DHL، میں ہمیشہ ایک کہنے لگتی ہوں، پر DHL یوز کیا تھا ایک دفعہ جب میں نے ساچی آرٹ سے پارسل بھیجا تھا. ٹو مائی سرپرائز اینڈ شاک ٹائم بالکل سیم لگا تھا، کیونکہ وہاں پہ جو کسٹمز ہے نا، وہاں پہ ایکچولی ٹائم سارا لگتا ہے اور وہ کوئی بھی رعایت نہیں کرتے پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ. مجھے ایک گمان تھا کہ شاید پرائیویٹ کمپنیز کو فیور دیتے ہوں، مگر میں نے جب پارسل بھیجا تو میں سرپرائز تھی کہ بالکل سیم ٹائم لگا تھا. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ایک دن کم لگا ہو. نو، آئی کین ناٹ سے دیٹ. کیونکہ پاکستان پوسٹ سے بھی کبھی 10 دنوں میں پارسل پہنچ جاتا ہے، کبھی 11 دنوں میں. اگر باہر کوئی پرابلم ہے، کوئی موسم میں خرابی ہے یا کسٹمز میں بلا وجہ پارسل زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں، کوئی سیزن ایسا ہے، نیو ایئر آ رہا ہے یا کچھ بھی، تو پھر تو پاکستان پوسٹ سے بھی پارسل دیر سے جائے گا اور پرائیویٹ کمپنیز سے بھی. تو پاکستان پوسٹ سے بہت فاسٹ آتا ہے. میں ایکسپریس میل سروس یوز کرتی ہوں پاکستان پوسٹ کی، لیکن آپ ایکسپریس پلس بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پارسل چھوٹے سائز کے ہیں. تو آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ پرائس جو کاسٹ ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے آلموسٹ، اور کافی صحیح رہتا ہے، کافی فاسٹ ہے. پاکستان پوسٹ از گڈ. میں پارسل جمع کروا کے گھر آتی ہی تھی اور میں ٹریکنگ دیکھتی تھی، تو انہوں نے سم ٹائمز اس کو آگے بھی بھیج دیا ہوتا تھا کسٹم سے اپروو کر کے. 5 دفعہ دیر لگتی ہے، لیکن ایسا مطلب تبھی ہوتا ہے یا تو کوئی پرابلم ہو، سائز بہت بڑا ہو پینٹنگ کا، تب ایسے ایشوز آتے ہیں. مگر ادروائز بہت جلدی چلا جاتا ہے اور بڑا ہی اسموتھلی چلا جاتا ہے. البتہ اگر آپ کی پینٹنگ کا سائز تھوڑا بڑا ہے تو وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ تھیلے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، اور تھیلا جب آئے گا بڑے سائز کا تو پھر ہم پارسل بھیجیں گے. پتہ نہیں وہ بہانہ ہوتا ہے کیا سین ہوتا ہے. تو میرا بھائی تو سم ٹائم ان کو 100-200 دے آتا تھا تھیلے کے لیے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ جینوئن ریزن ہے، ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ دے آتے تھے پیسے تو فوراً چلا جاتا تھا. ادروائز پھر بھی چلا جاتا ہے، کوئی وہ بہانے وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، جو بھی سین ہے چلا جاتا ہے پھر بھی، نو پرابلم. نیکسٹ کویشچن ہے، واٹ آر دا میکسیمم اینڈ منیمم ویٹس آف پارسلز یو ہیو سکسیزفلی شپڈ ان دا پاسٹ؟ تو سب سے زیادہ جو ویٹ ہے وہ آئی تھنک 20 تک ہے ایکسپریس میل کا. اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے 20 kg سے. اور اگر آپ کا پارسل کا ویٹ اس سے زیادہ ہوتا ہے تو سروس دوسری ہو جائے گی. ان کی ایک SAL سال کر کے سروس ہے، اس سے چلا جائے گا پارسل. آئی تھنک وہ شپ پہ جاتا ہے یا شاید وہ بھی جہاز پہ جاتا ہو، مگر وہ پرانے زمانے میں شپ پہ جاتا تھا، تو اس میں تھوڑی سی رعایت ہے ویٹ وغیرہ کی. اس کے علاوہ جو ایکسپریس میل میں کہہ رہی ہوں اس میں 20 kg تک رفلی ہے. اس سے زیادہ میرے پارسل کا کبھی ویٹ ہوا نہیں، سو میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ اس سے زیادہ ہونے پہ وہ جانے دیتے ہیں یا نہیں. البتہ ایک چیز میں نے دیکھی تھی کہ پارسل کی ڈائمینشن ایک سائڈ سے بہت کم ہو اور ایک سائڈ سے بہت زیادہ ہو، لمبا ہو پارسل، چاہے وہ 30 ہی کیوں نہ ہو انچز، تو اس کو وہ بڑا آڈلی لیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ بہت بڑے سائز کا پارسل ہے. آلدو وہ پھر بھی جلدی چلا جاتا ہے، لیکن جو بہت چکور ٹائپ کی پینٹنگز ہوتی ہیں، جیسے 36x36 سائز کا میں نے پارسل بھیجا تھا. آئی مین یہ صرف میں آپ کو لینتھ اور ویڈتھ بتا رہی ہوں، جو تھکنیس ہے وہ اس کی شاید 5 انچز تھی، پر وہ بھی چلا گیا تھا. مگر اس طرح کے پارسل تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ہیوی ہوتے ہیں، ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے. آئی تھنک وہ اگنور کرتے ہوں گے ان کو. میں نے آج تک 4 kg سے لے کے 18 یا 19 kg تک کے پارسلز بھیجے ہوئے ہیں اور وہ پہنچ گئے تھے. نیکسٹ کویشچن ہے، ہاؤ ڈو یو ہینڈل آرڈر کینسلیشن اینڈ واٹس یور پالیسی آن ریفنڈس اف پارسلز اور آئٹمز گیٹ لاسٹ اور ڈیمیجڈ ڈیورنگ ٹرانزٹ؟ اس میں بہت سے کویشچنز آ گئے ہیں. سب سے پہلا سوال انہوں نے اس میں یہ پوچھا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ہینڈل آرڈر کینسلیشن. آرڈر کینسلیشن کا یہ ہوتا ہے کہ، اور پالیسی کا ریفنڈ کی، کہ انٹرنیشنل پارسل جو ہیں ان میں مسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ریفنڈ کی پالیسی رکھنی ہے.
یعنی کہ یہ ایک رول ہے، وہاں کا قانون ہے، تو آپ کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ریفنڈ نہیں کروں گا. سانچی آرٹ پہ تو ریفنڈ ایسے ہے کہ آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ ریفنڈ کر لیں، وہ تو مسٹ ہے. اور ایٹسی پہ اپنی اپنی پالیسی رکھتے تھے لوگ، لیکن ایٹسی سجیسٹ کرتا تھا کہ آپ ریفنڈ کریں، اور انہی شاپس کو وہ پروموٹ کرتا تھا جو ریفنڈ کی پالیسی رکھتے تھے. کچھ ملکوں میں بہت سخت قانون ہے کہ آپ نے ان کو ٹائم 7 days کے بجائے 14 days کا دینا ہے. آئی تھنک یہ انگلینڈ کا ہے قانون. تو اس میں بھی ایٹسی نے ایڈوانس کیا تھا کہ آپ نے ان ملکوں کو ان کی پالیسی کے مطابق ٹائم دینا ہے ریفنڈ کا. ریفنڈ کرنے کے لیے کسی نے مجھے کہا ہی نہیں کبھی، لیکن آپ کو رکھنی پڑتی ہے. اور میں نے اس کا ایک ٹرک یہ ڈھونڈی ہوئی تھی کہ جو بھی پرائس میں رکھتی تھی، یعنی کہ میں کیلکولیٹ ہر کوئی کرتا ہے کہ میں نے اس کی پرائس کیا رکھنی ہے، کتنا مجھے پروفٹ چاہیے، اس کو میں تھوڑا سا زیادہ کر لیتی تھی ایسے ہی کیجول ڈیمیج کے لیے. یعنی کہ کیجول ڈیمیج سے مطلب ہے کہ آپ کبھی جائیں اور آپ کو پوسٹ آفس تک جائیں اور پارسل نہ ہو، یا ہوا کبھی نہیں ایسے، لیکن اگر کوئی ایسا کیس ہو، آپ کا پیٹرول کا خرچہ لگ گیا ہے، آپ کو بلا وجہ پیسے ضائع ہو گئے، یا پھر پارسل ڈیمیج ہو گیا، آپ کا نقصان ہو گیا، تو اتنا فیل نہ ہو، تو میں اپنی چوائس کے پروفٹ سے تھوڑی سی اماؤنٹ زیادہ کر لیتی تھی، جیسے $50 یا $60 زیادہ رکھ لیتی تھی، تاکہ اگر کبھی مجھے ریفنڈ کرنا پڑے تو میں نے ایکسٹرا ارننگ کی ہو، اتنا زیادہ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہ کام چل رہا ہو. تو آپ تھوڑا سا ایکسٹرا ارن کر لیتے ہیں. اتنا بھی ایکسٹرا رکھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی پھر اس سیل ہی نہ ہو. آبویسلی تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی آپ کو اس میں چلنا پڑتا ہے، مگر آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ کبھی بھی اپنے خرچے سے اور اپنے پروفٹ کو نکال کر پیسے نہ رکھیں. یعنی کہ اتنے کم نہ رکھیں کہ آپ کا پروفٹ بھی نہ بن رہا ہو اور آپ کے ایکسٹرا ڈیمیجنگ وغیرہ کی کاسٹ بھی پوری نہ ہو رہی ہو. تو سارے برانڈ ایسے کرتے ہیں، ہم جتنی بھی چیزیں خریدتے ہیں اس میں ہم تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے پے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ریفنڈ انہوں نے کرنا ہو تو ان کو اتنا نقصان نہ ہو، گرینڈ ٹوٹل میں پھر بھی فائدہ ہی ہو. میں نے ایٹسی پہ بہرحال یہ پالیسی رکھی ہوئی تھی کہ ریٹرن کی شپمنٹ آپ دیں گے، تو اس کی وجہ سے بھی شاید کبھی ریفنڈ نہ ہو. لیکن سانچی پہ جو میری فرسٹ پینٹنگ کی تھی اس کا ریفنڈ ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی ریٹرن شپمنٹ بھی فری ہے. آئی تھنک یہ ریزن ہوگا. لیکن ایک ریسرچ بھی ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ 90% یا 95% لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کوئی چیز خرید کے، ان کو بالکل دل نہیں کرتا اس کو ریفنڈ کرنے کا. وہ ڈونٹ وری، اتنا ریفنڈ کا ایشو نہیں آتا. ان کو وہ چیز اتنی پسند آئی ہوتی ہے تو وہ خریدتے ہیں نا، ٹو بگن وتھ. تو اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں. نیکسٹ آپ کا اسی میں کوشچن ہے، آئٹمس اگر ڈیمیج ہو جائیں یا پھر ٹرانزٹ کے دوران اگر وہ گم ہو جاتے ہیں. آئٹمس اگر ڈیمیج گم ہو جائیں، ان بوتھ کیسز، پہلا میرا جو پارسل ڈیمیج ہوا تھا اس کا مجھے شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ ریفنڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آئی تھنک میں نے جا کے اپلائی کیا تھا اور مجھے شاید ہاف اماؤنٹ ملی تھی، ایسا کچھ شاید ہوا تھا، بالکل یاد نہیں آ رہا. ویسے میں اپنے گھر والوں سے پوچھ کے کنفرم کر کے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی یا پھر فرسٹ کمنٹ میں پن کر دوں گی. پر اس کے بعد کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، کوئی ڈیمیج کا سین نہیں ہوا تھا. ایک دفعہ بہت تھوڑا سا ڈیمیج ہوا تھا اور ایک مطلب کیل سا ایسے لگ گیا ہو پینٹنگ کے اندر. اس کے میں نے خود ہی ریفنڈ نہیں مانگے پاکستان پوسٹ سے، کیونکہ وہ ڈیمیج اتنا ان کی غلطی کی وجہ سے ہوا نہیں تھا، میری پیکیجنگ میں کچھ پرابلم تھا. لکڑی کے میں نے باکس بنائے تھے اور اس میں جو ہوتا ہے نا وہ لکڑی کی جو گراسی ہوتی ہے وہ نکل گئی ہوئی تھی، تو وہاں سے کیل لگا تھا. سو وہ بہت چھوٹا سا نقصان تھا اور میں نے ہاف اماؤنٹ واپس کی تھی بائر کو، مگر وہ بھی انہوں نے کہا تھا رہنے دیں، لیکن میں نے واپس کر دی. پاکستان پوسٹ سے میں نے نہیں ڈیمانڈ کی، لیکن مجھے ایک ٹائم آیا تھا جب پاکستان پوسٹ والوں نے کہا تھا کہ سارے پیسے واپس، سارا عملہ ایک ہی بات کر رہا تھا کہ سارے پیسے واپس ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں وہ کوئی رولز ایسے آئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے یہ کہتے تھے وہ کہ پیسے آدھے واپس ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوں گے بھی کہ نہیں. یہ پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں گورنمنٹس کے ساتھ ساتھ، تو آپ اتنا اس پہ ریلائی کر نہیں سکتے ہیں. میں نہیں کرتی تھی ریلائی. میک شور کہ پارسل اچھے سے پیک ہو. اگر تو گم جاتا ہے پھر تو آپ مطلب ڈنکے کی چوٹ پہ جا کے پیسے ڈیمانڈ کریں، مگر اگر وہ ڈیمیج والا ہو جاتا ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کوئی فائدہ ہوگا. سو یہ کویسچن میرے لیے شاید سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ لیکن دیکھیں کبھی بھی ایسا واقعہ ہوا نہیں. یہ بات پاکستان پوسٹ کی جو ہے نا کافی اچھی ہے. ویسے ایک بات دھیان میں رکھیں کہ میرا جو پروڈکٹ تھا وہ پینٹنگز تھیں، اور پینٹنگز میں جو ہے نا عملے کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، نہ یہاں کے نہ میرے خیال سے باہر کے لوگوں کو. لیکن پاکستان پوسٹ سے میں نے بہت زیادہ دیکھا تھا کہ لوگ
شاپنگ وغیرہ کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں، ایسی کوئی چیزیں بھیجتے ہیں نا. مطلب یہ کہ آئی ڈونٹ نو، باہر کی فیملیز کو پورا کوئی اگر ان کا کوئی فنکشن ہے گھر میں تو ساری فیملیز کے کپڑے بنا کے اور ایسے بزنس کرتے ہیں لوگ. تو جولری اور ایسی چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے پیکٹس بہت آئے ہوتے تھے، اور خواتین آئی ہوتی تھی جو ایسے بزنس کرتی ہیں اور وہ لوگ پارسل کر رہے ہوتے تھے. تو میرے خیال سے ٹھیک ہے، پاکستان پوسٹ سیف ہی ہوتا ہے. وہ اپنے سارے کاؤنٹ کر کے چیزیں رکھ رہے ہوتے تھے واپس، کیونکہ آپ کو دکھانی پڑتی ہیں کہ اندر کیا چیزیں ہیں. آئی تھنک پاکستان پوسٹ سیف ہوتا ہے. لیکن پرائیویٹ کمپنیز کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ میرے بھائی نے OCS میں کام کیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ پارسلز گم ہو جاتے ہیں، ڈیلیوری مین دینے جاتے ہیں اور وہ غائب کر دیتے ہیں. تو پرائیویٹ کمپنیز کے نا بہت کمپلینٹس آتی ہیں. ایک دفعہ بلکہ وہ بتا رہا تھا کہ وہ آفس گیا واپس، تو وہاں پہ سب لوگ آم کھا رہے تھے کاٹ کے. تو اس نے پوچھا کہاں سے آیا، پتہ چلا کہ آموں کے پارسلز ہیں جو باہر جانے ہیں، اور اس میں سے ہر ڈبے میں سے ایک آم نکال لیا ان لوگوں نے. سو دیٹ واز لائک شیم فل. کیونکہ میرے بھائی کا کام یہی تھا، اس نے کمپلینٹس وغیرہ جو ہے لوگوں کی وہ سننی ہوتی تھی، اور وہ پریشان ہو گیا کہ میں پہلے لوگوں کے پاس جا کے جو ہے وہ گھومے ہوئے پارسلز کے لیے تسلی دے رہا ہوں، اور یہاں پہ جو ہے وہ آم کھائے جا رہے ہیں. تو پرائیویٹ کمپنیز پہ مجھے ویسے ہی بھروسہ نہیں ہے اتنا. 2-3 دفعہ بہت برے ایکسپیرینسز رہے ہیں میرے. میں نے باہر بھیجے تو نہیں ہیں کبھی پارسل ان کے تھرو، ساچی آرٹ کے علاوہ، لیکن مجھے پارسل آنے کے بہت برے ایکسپیرینسز رہے ہیں. ایکچولی میں نے شاید ویڈیوز میں بھی بتایا کہ ایک دفعہ ایک بات بہت سختی سے میں آپ کو کہوں گی، اور یاد رکھیں یہ بات، کہ اگر آپ پارسل بھیجتے ہیں اور 1 مہینہ گزر جاتا ہے اور پارسل نہیں ملتا، تو بالکل ویٹ نہ کریں، جا کے ریٹرن اپلیکیشن دے دیں. کیونکہ اگر وہ پارسل نہیں پہنچے گا تو وہ آگے آپ کی جو ریفنڈ ہے اس کو انٹرٹین ہی نہیں کریں گے. کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ سال کے بعد کسی نے بتایا پارسل نہیں ملا، اور جب میں نے کمپلین کی تو انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کے اندر آپ نے آنا تھا. لیکن ایک دفعہ اور بھی ایسا ہوا تھا کہ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ پارسل میں نے اپلیکیشن اتفاق سے دے دی تھی، تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. باقی ان سارے کیسز میں پارسل ایونچولی مل گیا تھا. ایک صرف یہی تھا جو پارسل کسی نے ٹرک کیا تھا، وہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی. لیکن آپ نے دیر بالکل نہیں کرنی، 1 مہینے کے اندر ہی آپ جلدی سے جا کے اس کے لیے اپلیکیشن دے دینا. باقی باتیں دیکھی جائیں گی، مگر اگر آپ نے اپلیکیشن نہ دی تو پھر کچھ بھی نہیں بننا آپ کے پارسل کا. آپ نے آن لائن اپلیکیشن پہ ریلائی نہیں کرنا. آن لائن کی جو سروس ہے وہ بہت بری ہے. آپ آن لائن کمپلینٹ کرتے ہیں جا کے، تو وہ گھوم کے پیج بعض دفعہ جاتی ہے کمپلینٹ اور بعض دفعہ وہ نہیں جاتی. مجھے ایک ہی دفعہ صرف ای میل آئی تھی کہ آپ کی اپلیکیشن ملی ہے، مگر موسٹلی یہی ہوتا ہے آپ فارم فل کرتے ہیں اور وہ گھوم کے پھر دوبارہ فارم خالی آ جاتا ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. پھر دوبارہ آپ فل کرتے ہیں اور پھر وہ خالی آ جاتا ہے. وہ انٹرنیشنل پارسلز کے لیے ڈیزائن بھی نہیں ہوا. اس پہ ریلائی بالکل نہ کریں، جا کے اپلیکیشن دے دیں. اپلیکیشن کے لیے فارم وہی دے دیتے ہیں آپ کو، آپ نے اس کو فل کرنا ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہی انسان آئی تھنک جائے گا جس نے پارسل بک کیا ہوگا. تو ایسے انسان کے تھرو ہی پارسل بھیجیں جو بار بار وہاں جا سکے. بعد میں بھی ID کارڈ کی بھی کاپی اٹیچ کرنی ہوتی ہے پارسل بھیجتے ہوئے. میری ویڈیو ہے پوری پارسل میں نے بھیجتے ہوئے، اس میں دکھایا ہے، آپ وہ چیک کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اسی ویڈیو کے تھرو آئے ہیں تو پھر آپ کے کافی کویسچنس کے آنسر ہو گئے ہوں گے اس ویڈیو میں. نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. کین یو شپ پارسل ورلڈ وائڈ ایکسکلوڈنگ اسرائیل؟ پارسلز جو ہے وہ کافی سارے ملکوں میں نہیں جاتے. آپ پاکستان پوسٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پارسل جا سکتے ہیں. اس پہ انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے، ہر سروس کی لسٹ ہے. سیریا میں نہیں جاتا پارسل اس وقت، میرے خیال سے پیلسٹائن میں بھی نہیں جاتا، بہت سارے ملکوں میں پارسل نہیں جاتا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ ایسی کنٹری میں رہتے ہیں، جیسے اس وقت جو ہے وہ یوکرین میں بھی پارسل نہیں جا رہا ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یوکرین سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یوکرین کی شاپس آپریٹ کر رہی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ قریب کا کوئی ملک ہوتا ہے، وہاں پہ اگر پارسل جا رہا ہے یوکرین سے، ایگزامپل دے رہی ہوں میں آپ کو، وہاں کے لوگ کرتے یہ ہیں کہ پھر ساتھ والے ملک میں اگر پارسل جا رہے ہیں، کوئی سروس اویلیبل ہے، تو ادھر بھیج کے پھر آؤٹ سورس کر کے دوسرے ملک میں بھیج دیتے ہیں. یا پھر ریسیو بھی کسی نے کرنا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے اس کنٹری میں بھیج دیں آپ، اور اس کے بعد مجھے یہاں سے جو ہے وہ اپنے ملک میں منگوا لوں گا خود ہی. اس طرح سے لوگ کر لیتے ہیں. پر ادروائز جن ملکوں میں نہیں جاتے آپ وہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں. اور بہت کویسچنس مجھے آتے ہیں کہ میں نے اس ملک میں پارسل بھیجنا ہے، اس کے پیسے کتنے لگیں گے. تو پاکستان پوسٹ کی جو ویب سائٹ ہے، میں لنک دے دوں گی ڈسکرپشن میں، اس پہ ساری سروسز کے پیسے لکھے ہوئے ہیں، اور لوکل بھی انٹرنیشنل بھی. آپ کو کوئی کیلکولیشن بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
प्राइवेट कंपनीज़ में तो वो लेंथ विड्थ और साइड डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं और वेट भी देखते हैं कितना है, फिर जो चीज़ ज़्यादा होती है उसके थ्रू भेजते हैं। लेकिन पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं होता, और अल्लाह करे ऐसा ही रहे। वो सिर्फ वेट देखते हैं और वेट की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए फर्स्ट केजी पे 6000 है, सेकंड केजी पे 1000 है, और उसके बाद जितने भी केजीज़ होंगे उन पे 1000 लगेगा। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अपने पार्सल का वज़न करें। अगर पार्सल का वज़न बन रहा है 3 kg, तो फिर आपके कितने लगेंगे, 6, 7, 8, तो फिर टोटल 8000 लगेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप एक्चुअल जो पार्सल के वो है रेट्स वो वहाँ जाके देख सकते हैं। एक्सप्रेस मेल में फर्स्ट हाफ kg का पहले अमाउंट होती है ज़्यादा, और उसके बाद अगले सारे हाफ kgs की अमाउंट काफ़ी कम होती है। तो इस तरह से ग्रैंड टोटल फिर आपको बनाना होता है। वो आप घर में पार्सल का वेट करें और वेबसाइट पर जाएं पाकिस्तान पोस्ट की और इजीली कैलकुलेट कर लें। अदरवाइज़ अगर आप प्राइवेट कंपनी के थ्रू भेज रहे हैं तो उनकी भी वेबसाइट पे कैलकुलेटर्स होते हैं, उनके जो वेट और डायमेंशंस देखते हैं। प्राइवेट कंपनी से बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, चाहे वो आपको डिस्काउंट दें, तो इसलिए आप पाकिस्तान पोस्ट को ट्राई कर सकते हैं। और एक दो बार ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट पे रेट्स अपडेट नहीं हुए थे, तो जब मैं पार्सल देने के लिए गई तो चार्जेस काफ़ी ज़्यादा, डबल से ज़्यादा हो चुके थे। तो फिर कार्ड से आप पैसे निकलवा सकते हैं वहाँ करीब किसी बैंक से, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि उनकी हेल्पलाइन जो नंबर है 11 करके कुछ नंबर है, काफ़ी सारे 1 आते हैं, वो आप ले सकते हैं डायरेक्टरी से हेल्पलाइन नंबर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। उस पर कॉल करके आप कंफर्म कर लिया करें कि कितने रेट्स हैं। अगर आपने कोई एक ही पार्सल करना है तो फिर ऐसी फटीग होगी, जाके आपको करना पड़ेगा जब। लेकिन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर है आपको रूटीन में पता ही चल जाएगा कि कितने रेट्स होते हैं। तो रेट्स फ्लक्चुएट थोड़े बहुत कर जाते हैं और वेबसाइट इतनी अप टू डेट नहीं रहती, थोड़ी सी बाज़ दफ़ा देर हो जाती है उनको अप टू डेट करने में। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द एवरेज डिलीवरी टाइम for your parcels and are there any factors that might affect this timeline? इसीलिए मैं कही थी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं कि मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन करने वाले ने पार्सल्स भेजे हुए हैं या वो रूटीन में भेजना शुरू किया ही है, तब ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। तो एवरेज डिलीवरी टाइम जो होना चाहिए एक्चुअल, जो आइडियल है, वो 9 से 10 या 11 दिन है, जिसमें यूएस की मैं बात कर रही हूँ। यूएसए में पहुँच जाता है इतनी देर में पार्सल, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पार्सल इतना अटक जाता है कि 6 months तक भी लग जाते हैं। और वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, जैसे कोई बहुत ही तूफ़ानी वहाँ पे बारिश आई है, कोई मसला है। एक दफ़ा तूफ़ान वगैरह के अलावा ये प्रॉब्लम भी हुआ था कि जो हम स्टैंडर्ड पोस्ट से भेजते हैं पार्सल्स, इनकी आपस में एक मायदा हुआ है। इनका जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ चेंजेस आए थे और उसके ऊपर कोई डिसएग्रीमेंट था और समथिंग लाइक दैट, इससे सब ने पार्सल्स भेजने बंद कर दिए थे। तो सब पार्सल्स के जो जगह थी, पोस्ट ऑफिस थे, उनमें पहाड़ लग गए थे पार्सल्स के। तो मैंने भी पार्सल करना था और उन्होंने मुझे कहा था कि अगले पार्सल्स ना करें, तो अगर आप बुक करवा चुके हों तो फिर वो वहीं रख लेते हैं पार्सल को, फिर आप वापस मत लेकर आए। और अगर आपने बुक नहीं करवाया तो फिर आप थोड़ी देर रुक जाएं। ऐसे केसेस में मोस्टली ऐसी साइट्स पर लिखा हुआ आ जाता है कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए शिपमेंट में इशू आ रहा है, ताकि बायर्स भी पैनिक ना करें, उनको पता हो कि प्रॉब्लम है और पार्सल मिल जाएगा। इवन इन दैट केस आप रिटर्न एप्लीकेशन दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दीज क्वेश्चंस। बहुत अच्छे सवाल थे और एंड पे आपने कुछ और भी लिखा है, लेट मी चेक। थैंक यू इन एडवांस for taking the time to share your expertise and guidance. You're welcome.